الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، درس حدیث کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ اب آج ہمارے درس میں الفصل الثانی، دوسری فصل کا آغاز ہو رہا ہے. اصل میں یہ باب ہے باب الانفاق و کراہیت الامساک، یعنی اس باب میں یا اس سبق میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی جائے گی، اور ہاتھ بند کرنا، روکے بغیر خرچ کیے بغیر رہ جانا، روک لینا پیسوں کو، اس کے اندر کیا خرابی ہے وہ باتیں حدیثوں کے اندر بتائی گئی ہیں. اس میں پہلی فصل ہو گئی. اب الفصل الثانی، دوسری فصل شروع ہو رہی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار ولجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی قریب ہے اللہ سے، قریب ہے جنت سے، قریب ہے لوگوں سے، دور ہے جہنم سے. سخی سخاوت کرنے والا. کون ہے سخاوت کرنے والا؟ جو خرچ کرتا ہے. خرچ کرنے کی عادت یہ اللہ والوں کی عادت ہے. فضول خرچی یہ شیطانوں کی عادت ہے، مگر سخاوت یہ اللہ والوں کی عادت ہے. کوئی بخیل اللہ کا ولی بن نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا ولی وہی بنے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. بخیل کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، پیسوں کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، لہذا وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. تو السخی قریب من اللہ، سخاوت کرنے والا اللہ سے قریب ہے، اللہ کا وہ پیارا ہو جاتا ہے. قریب من الجنتی، جنت سے بھی وہ قریب ہے. جنت بھی یہ پسند کرتی ہے کہ سخی آدمی میری زمین میں آ جائے، کیونکہ سخی آدمی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے. قریب من الناس، لوگوں سے بھی وہ قریب ہے، کیونکہ سخی جس کی مدد کرتا ہے وہ خود بخود اس کا دل سے غلام بن جاتا ہے. کہاوت مشہور ہے، الانسان عبد الاحسان، انسان یہ احسان کا بندہ. کوئی ہم پر احسان کر دے تو ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ ہم
اس کی بات مانیں، اسے کچھ فائدہ پہنچائیں، اس کا ادب و احترام کریں، اس کا لحاظ کریں۔ مگر دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ احسان کرنے والے کے ساتھ ہی برائی کرتے ہیں، وہ تو احسان فراموش ہیں، ضمیر ان کا مردہ ہو چکا ہے، تو وہ انسان ہوتے ہوئے بھی انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ تو سخی انسان لوگوں سے بھی قریب، لوگ بھی اسے چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں لوگ کہ ایسا تیرا وقت مجھ پر آ گیا، اس نے میری مدد کی ہے۔ دور ہے سخی من النار، آگ سے دور ہے، جہنم کی آگ سے دور ہے، کیونکہ جب وہ جنت کے قریب ہے، جنت میں چلے جائے گا تو دوزخ میں کیسے رہے گا؟ تو سخاوت کی اتنی تعریف کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سخاوت کیا ہے؟ یہ بڑی نازک چیز ہے، سخاوت فضول خرچی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ شانداری کے لیے کوئی کرتا ہے تو اس کا نام فضول خرچی ہے، لوگوں کی مدد کے لیے کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کا نام سخاوت ہے۔ اب شادیوں کے اندر کتنا خرچ ہوتا ہے، لاکھوں نہیں، اب تو کروڑوں تک چلے گئی، اتنا خرچ کرتے ہیں، اس سے لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے لوگوں کا، تو یہ فضول خرچی ہے۔ بس اتنا انتظام کرو کہ لوگ سہولت سے آئیں، کھائیں، پئیں، چلے جائیں، یہ اچھی چیز ہے، اس کا نام سخاوت ہے۔ اور بعض لوگ رخے میں لکھ دیتے ہیں، کیا لکھ دیتے ہیں؟ پریزس، کائنڈلی اوائڈ پریزس، یعنی تم تحفے مت دو۔ وہ اس نیت سے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی غریب آ جائے تحفہ وہ نہ دے سکے تو وہ شرمندہ ہو جائے گا، اس ارادے سے اگر لکھیں تو اچھا ارادہ ہے، شانداری سب لوگ دیتے تحفہ، میں ایسا آدمی ہوں تحفہ نہیں لیتا، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی شادی کو آئے تمہارے، کوئی غریب تحفہ نہ دے تو پھر اس کے بارے میں کچھ مت کہو۔ اگر وہ تحفہ دے دے، غریب ہے، آپ کو دے دیا تحفہ، 500 روپے دے دیا، آپ کا دل کہتا ہے کہ غریب ہے، آپ امیر ہیں، آپ اس تحفے کا عوض کر سکتے ہیں، آپ اس کا 500 خوشی سے لے لیجئے، اس کا شکریہ بھی ادا کیجئے، دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی بہانے جا کر 1000 روپے 2000 روپے سے دے کر آ جاؤ، یہ کہہ کر دے دو بھائی یہ کیا، ارے یہ خوشی میں دے رہا ہوں، ایک محبت سے دے رہا ہوں، کچھ بھی کہہ کے دے دو، وہ دینے دل نہیں آئے، کیونکہ جہاں ناموری نہیں ہے وہاں پر دینے کو دل ہی نہیں چاہے۔ اسے جا کر میں چھپ کر 2000 دوں، کسے معلوم ہوتا؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ ہاں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، دنیا نیک لوگوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی، ایسے لوگ بھی ہیں، غریب کا دل دکھانا وہ نہیں چاہتے، غریب 10 روپیہ بھی دے تو اس طرح لیتے ہیں گویا 10 روپے ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے، ارے اتنا بھاری تحفہ دے دیا، لے، پھر اس کا عوض کرنا، انتظار میں رہتے، کوئی موقع کے انتظار میں رہ کر کسی نہ کسی بہانے سے اسے ایک بڑی رقم دے دیتے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے سخاوت کا۔ تو بہرحال سخی کے کتنے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، اللہ سے قریب ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنے سے آپ فلاں منسٹر کے قریب ہو جاؤ گے تو انسان کام کرے گا، جو منسٹر سے ملنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے گا کام۔ یہاں رب سے قریب ہونا ہے تو سخاوت کرتے ہوئے دل میں یہ آرزو رکھو کہ خدا کرے کہ میری یہ سخاوت مجھے میرے رب سے قریب کر دے،
یہ سوچ کے سخاوت ہے۔ کسی انسان کا فائدہ ہو جائے، آپ کی مدد سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو اس کا نام ہے سخاوت۔ اور پھر جنت سے قریب، لوگوں سے قریب، جہنم سے دور۔ اب بخیل کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ جو سخی کو ملا بخیل کو نہیں ملے گا، جو سخی کو نہیں ملا وہ بخیل کو مل جائے گا۔ سخی کو کیا نہیں ملا؟ جہنم کی آگ نہیں ملے گی، سخی کو جہنم کی آگ نہیں ملی، بخیل کو مل جائے گی۔ والبخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہے۔ یہ بخیل کون ہے؟ بخیلی کی پہلی علامت یہ ہے کہ دل میں پیسوں کی محبت آ جائے۔ پیسے کی محبت تو اسے نکالنا، پیسے کی محبت نکالنا تو کیا کرنا پوچھتے لو، پیسہ نکالو محبت نکل جاتی۔ ایک ہانڈی میں کھانا ہے، کیسا خالی کرنا سوچتے رہے تو خالی نہ ہوتا۔ نکالو ہانڈی میں سے کھانا، نکالتے جاؤ ہانڈی خالی ہو جاتی۔ تو پیسہ نکالو تو پیسے کی محبت نکل جائے گی۔ تو بخیل اللہ سے دور ہے، کیونکہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا، روپیوں سے، پیسوں سے، دولت سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ سے وہ دور رہتا ہے۔ وَبَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، جنت سے بھی دور ہے، جنت پسند نہیں کرتی۔ پیسوں کی محبت میں مرنے والا زمین، دنیا کی ناپاک زمین پہ تو رہ سکتا ہے، جنت کی پاکیزہ زمین میں وہ آ نہیں سکتا، بخیل۔ اور بعید من الناس، لوگوں سے بھی قریب، لوگ بولتے واہ بڑا کنجوس، کوئی اسے دعا نہیں دیتا، کیا کرے گا ہمارے پیسے لے کر خبر میں چلے جائے گا شاید، ایسی ہی بات کریں گے لوگ اس کے ساتھ، اس کے بارے میں۔ قریب من الناس، آنکھ سے قریب ہے، بخیل آنکھ سے قریب۔ اب جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں بہت قابل توجہ، بولے جاہل سخی، ایک سخی جاہل انسان سخاوت کرتا مگر جاہل ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، احب الی اللہ، اللہ کو پسندیدہ ہے، من عابد بخیل، ایسے عبادت گزار سے جو بخیل، عبادت کرتا 100 رکعت پڑھنے تیار، 100 روپے دینے تیار، جتنے کہو روزے رکھنے تیار، مگر خرچ کرنے تیار نہیں۔ روزے رکھیں گے بھائی، عید کے دن پہلی مصیبت کیا ہے تمہارا؟ فطرہ نکالنا، 100 روپے نکالنا، میرا نکالنا، میرے بچوں کا نکالنا، 4 بچے، میرے 500 روپے چلے جاتے، میرے بہت پریشان ہو جاتا۔ باقی سب 30 روزے وہ رکھ لیتا۔ ہاں سحری کو خرید نہیں نا، میں گھر میں سحری کیا تو چاول میں پانی ڈال کر، کہاں تمہیں دعوت ہے گا، دیکھتے رہتا ہوں، وہاں جا کر ایک سحری میں 4 سحری کا کھانا کھا لیتا ہوں، پہلے موجود رہتا ہوں۔ تو عبادت بھی کرنے والا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو عبادت کرتا ہے، عبادت کر رہا ہے مگر بخیلی کی غلاظت لے کے عبادت کرتا ہے۔ ایک شخص کپڑا پہنے بغیر آ گیا، کپڑا پہنے بغیر یوں ہی آ گیا، تو آپ سوچیں گے کیا ہے کپڑا پہنے بغیر آیا ہے اتنا۔ ایک شخص کپڑا پہن کر آیا مگر کیسا کپڑا؟ وہ اس کے اندر گندگی لگ کر، یعنی کیچڑ میں ڈبو کر بدبو آ رہی ہے، ویسا کپڑا پہن، میں تو بڑی تہذیب سے کپڑا پہن کر آیا ہوں۔ بھائی تیرے کپڑے کی گندگی بدبو سے پورا کمرہ بدبو پھیلی ہوئے تیری، نکالے کپڑا۔ نہیں میں بڑا شرمندہ انسان ہوں، کپڑا پہن کے آ، کپڑے کے اندر پیخانہ لگا ہوا ہے۔
تو تیرے گندے کپڑے سے بہتر ہے کہ کپڑے کے بغیر ہی کوئی آ گیا، وہ بہتر ہے۔ اس طرح اس عبادت سے کیا فائدہ ہے جس میں کنجوسی ہے؟ بغیر کنجوسی کے جاہل انسان ہے مگر سخی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وَلَجَاهِلٌ سَقِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بخیل۔ کتنے واضح الفاظ! بخیل عبادت گزار، اس سے اللہ کو زیادہ پسند ہے وہ بندہ جو جاہل تو ہے مگر سخی ہے، کیونکہ جہالت اس کی ہے، دل میں اللہ کی محبت ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ کی محبت ہے، اگر محبت نہیں ہوتی تو وہ کبھی خرچ نہیں کرتا۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خیر له من ان يتصدق ب100 عند موته، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یعنی ابو سعید خدری نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص خیرات کرتا ہے اپنی زندگی میں، اپنے ہین حیات زندگی میں خیرات کرتا ہے، ایک درہم بھی درہم، ایک درہم کوئی اپنی زندگی میں خیرات کر لے، وہ بہتر ہے اس کے لیے اس بات سے کہ وہ اپنی موت کے وقت 100 درہم خیرات کرے۔ یعنی خرائن علامتوں سے پتہ چل گیا کہ اب مجھے موت آنے والی ہے، آخری وقت آ گیا، تب خیرات کرتا، یہ سوچ کر کہ اب رکھ کر بھی کروں کیا، مجھے تو مرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم صحت مند ہو اور تمہیں امید ہے کہ ابھی تم کئی سال جیو گے، بس امید ہی ہے انسان کی، یہ زندگی امید ہی پہ چل رہی ہے، ورنہ یقین کسی کو حاصل نہیں۔ یقینی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کل تک زندہ رہوں گا، کل تک تو بہت دور کی بات ہے، اب 9 بج رہے ہیں، 10 تک میں زندہ رہوں گا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طریقے سے موت آ جاتی ہے۔ کب آئے گی موت کسی کو پتہ نہیں۔ تو اپنی زندگی سے مراد زندگی میں جب تندرست رہتا ہے آدمی، اس وقت اگر یہ درہم بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اب آخری وقت میں خرچ کرنے سے 2 نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ میں تو نہیں رہوں گا، یہ رکھ کر کیا کروں، اس لیے دے رہا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کے وارثوں کو محروم کر رہا ہے۔ یہ آخری وقت میں پورا دے دے گا تو وارثوں کو کیا ملے گا؟ مگر آخری وقت کی خیرات بھی لائق ثواب ہے، اس میں بھی ثواب ضرور ملے گا، مگر زیادہ ثواب کب ملے گا؟ صحت اور تندرستی کے دنوں میں۔ اسی طرح عبادت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی عبادت سے جوانی کی عبادت بہتر ہے، کیونکہ جوانی میں آدمی پر غفلت طاری ہوتی ہے، خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس وقت عبادت کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اب ہو گیا بوڑھا، کوئی کام نہیں، گھر میں رہا بھی تو لوگ پریشان، کچھ دیر بوڑھا مسجد ہوا تو ہم کو سکون رہتا۔ گھر کے لوگ بولتے ہیں، گھر کے لوگ، کیونکہ جو بوڑھے آدمی رہتے ہیں وہ فارغ رہتے، فری، کچھ کام نہیں رہتا، کچھ بھی غلطی دیکھے تو نصیحت کرتے، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو۔ یہ بچوں کو پسند نہیں آتا، نماز کو چلے گئے تو خوش ہو جائے، جتنی دیر سے آئیں گے اس قدر خوش رہیں گے۔ تو یہ بڑھاپے کی عبادت، مجبوری کی عبادت۔ اب دوسرا کام ہے کیا؟ کچھ کرنا نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ
اپنی زندگی میں 1 درہم خیرات کرنا موت کے قریب پہنچ کر 100 درہم خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، رواہ ابو داؤد۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ وعن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذي يتصدق عند موته او يعتق كالذي يهدي اذا شبع، رواه احمد والنسائی والدارمی والترمذی وصححہ۔ اس حدیث کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو خیرات کرتا ہے موت کے وقت، یعنی طبیعت بہت خراب ہو گئی، سینے میں درد ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، دل کے اندر ڈر آ گیا میں مرنے والا ہوں، اس وقت خیرات کرتا ہے، اس کی مثال اور وہ شخص جو مرنے کے قریب غلام کو آزاد کرتا۔ اب تو غلاموں کا دور ہی نہیں ہے، غلام کو آزاد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے جو دور تھا اس میں لوگوں کے پاس غلام ہوتے تھے، غلام کو آزاد کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو آخری وقت غلام کو آزاد کیا یا کسی بھی قسم کی خیرات کیا، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ہدیہ دیتا ہے، کالذی یہدی، اس شخص کی طرح ہے جو ہدیہ دیتا ہے، اذا شبع، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یعنی کسی سے کہتا ہے کوئی بھوکا ہے، بیٹھو پہلے میں کھا لیتا ہوں، اتنا کھائے گا کہ پیٹ بھر جانا، بچ گیا اب بیکار جاتا، تو کھا لے بول کے دیتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی کیا پیاری مثالیں۔ کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کے پاس بریانی ہے، آپ کہتے ہیں بیٹھو، خوب کھائیں گے جتنا گوشت ہے کھائیں گے، ہڈیاں فقط چھوڑ دیں گے، آخر میں اتنا کھائیں گے اس کے بعد کھا نہیں سکتے آپ، تو پھر کہہ دیں بچ گیا، تمہیں کھا لیتے ہیں کیا، آپ کھا لیجئے نا۔ تو لینے والا کیا دینا تھا تجھے تو پہلے ہی دینا تھا، تو کھایا اس وقت مجھے بھی کھلانا، تو کھا کر بچ گیا تو اس کے بعد دے رہا ہے۔ تو یہی حال ہے، زندگی بھر خیرات کیے بغیر گزار دیا، اب آخری وقت آیا، عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں امجد، ساری عمر بتوں کے عشق میں گزار دیا، آخری وقت کیا خاک عبادت کرو گے، آخری وقت میں جو عبادت کرو گے تو کیا خاک کی بات کرو گے، عشق ساری تو کٹی عشق بتا میں امجد، تو ساری زندگی کنجوسی میں گزار دیا، آخری وقت اب مرنے کا یقین آ گیا، علامتیں آ گئی، اب دے رہا ہے، پیٹ بھر گیا اس کا، اب تو خرچ کرنا نہیں، جا رہا ہے دنیا سے، اندازہ ہو گیا، اب پیٹ بھر گیا اس کو، اس وجہ سے دے رہا ہے۔ کسی کو دعوت دے کر بلا کر بیٹھو بھائی پہلے میں پیٹ بھر کے کھا لیتا ہوں، بچ گیا تو آپ کو دیتا ہوں، تو اس میں کیا عزت ہے، کیا احترام ہے۔ بالکل یہی حال ہے کہ زندگی بھر پیسوں کو جوڑ کے رکھا، خرچ ہی نہیں کیا، آخری وقت جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آخری وقت ہے، اکثر ڈاکٹر بیمار سے نہیں کہتے، بیمار کے خاص آدمی سے کہتے ہیں اسے مت سناؤ، وہ 3-4 دن کا مہمان ہے، اسے مت سناؤ، برا ہو۔ اب یہ جا کر نہیں سنانا چاہیے، مگر نہیں سناؤ بولے تو سنانے کی خواہش آ جاتی، ایسی خواہش آتی کہ اسے نہیں سناتا، کسی اور کو سناتا، اور کسی اور کو سناتا، یہاں تک کہ اس کے کانوں تک وہ بات پہنچ ہی جاتی، کیا بولا ڈاکٹر، بولو کیا بولا ڈاکٹر،
نہیں کیا بھی بولا نہیں، کیا بھی بولا نہیں کچھ بول رہا ہے، بولا کچھ چھپاتے ہیں، نہیں تم زیادہ دن جئیں گے، بولا ڈاکٹر، تو سمجھ جاتا کچھ ہے، وہاں سے ہائبر شروع ہو جاتی، اب چاہتے بھی خیرات کر دے لیں گے، جو بھی ہے یہ کریں گے خیرات، وہ کریں گے خیرات، سوچتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس خیرات میں بھی ثواب ہے مگر تھوڑا ثواب۔ اگر تم جب ہٹے کٹے تھے یعنی بالکل صحت مند تھے اس وقت اگر خیرات کر دیتے تو تمہاری خیرات کی ویلیو بڑھ جاتی، تمہاری خیرات کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ چلیے اس حدیث کو امام احمد نے، امام نسائی نے، امام دارمی نے، امام ترمذی نے، یہ 4 محدثوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور امام ترمذی نے تو اس حدیث کو حدیث صحیح قرار دیا، وصححہ، یعنی اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، بڑے درجے کی حدیث ہے، قابل قبول ہے۔ یہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مومن البخل وسوء الخلق، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں، خصلتان، 2 خصلتیں، لا تجتمعان فی مومن، مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، 2 خصلتیں مومن کے اندر بیک وقت نہیں رہ سکتی ہیں۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ البخل، کنجوسی، دوسری کیا ہے؟ سوء الخلق، بد اخلاق۔ ایک مومن کے اندر کنجوسی، بد اخلاقی دونوں نہیں رہ سکتے۔ ایک مفہوم تو اس حدیث کا یہ ہے کہ ایک مومن کتنا بھی برا ہو جائے، بخیل اور بد اخلاق بیک وقت نہیں ہوگا۔ اگر بد اخلاقی اس کے اندر ہے، کم از کم خیرات کی عادت اس کے پاس ہوئی، غصہ کر دیا، اس کو ستا دیا، اس کو برا بھلا کہہ دیا، کچھ بھی کہہ دیا، مگر سخاوت کرنے والا رہے گا۔ دوسرا کنجوس رہا، کم از کم اخلاق تو اچھے رہیں گے، میٹھی میٹھی باتیں کرے گا لوگوں سے۔ دونوں مل گئے، بد اخلاق بھی ہے، کنجوس بھی ہے، تو ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مومن کے اندر دوسری بری خصلتیں ہو سکتی ہیں مگر 2 خصلتیں مومن کے اندر نہیں ہوئیں۔ پہلی بری خصلت کنجوسی، مومن کے اندر کنجوسی نہیں۔ کنجوسی یہ کافر کی چیز ہے، ہم نے اس کو اپنا لیا ہے۔ کافر اس کا بھروسہ ہی پیسوں پر ہے، تمہارا بھروسہ پیسوں پہ نہیں، رب پہ ہے۔ رب پہ بھروسہ رکھ کر پیسوں پر اتنا بھروسہ کرتے ہو، بھائی پیسے سے بھائی آدمی، یقیناً پیسے سے آدمی ہے، مگر کب خرچ کرنا؟ پانی ہے، صرف پانی کو رکھ کر دیکھتے رہو تو کیا فائدہ؟ اسے پینا، پئیں گے تو پیاس بجھے گی۔ پیسہ ہے تو اسے خرچ کرنا، خرچ ہی نہیں کریں گے تو خرچ کرنا کیا، دینا کیا، ایسا سوچنے کی کیا ضرورت؟ تو بعض لوگ ایسے ہیں، مسجد کو جو ماہانہ چندہ ہے اس میں 10 روپیہ 20 روپیہ دیتے، اور وہ 20 روپے 10 روپے دینے میں بھی ایسی کنجوسی کرتے 4-5 مہینے نہیں دیتے۔ یہ جو پیسہ وصول کرنے والا ہے اس کے گھٹنوں سے پوری چربی چلے جاتی، گل جانا، اس کو اتنا گھمائیں گے، کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، آخر وہ غصے میں آ کر جانا ہی چھوڑ دے۔ اس کے بعد 4-5 مہینے کے بعد جب پوچھے گا کیا بھائی، مہینے کو آئے تو 10 روپے آسانی سے دے دیتے، 5 مہینے ہوگا 50 روپے کیسا دینا؟ ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ بل وصول کرنے والا آئے یا نہ آئے، تم ایک ڈبہ بنا کر دو، مہینے کو اس میں 10 روپے ڈال دو، 10 مہینے کے بعد آیا تو تم کو دقت نہیں، ڈبہ کھولے گے تو 10 کے 10 نوٹ رہیں گے،
اٹھا کر دے دو اسے آسانی سے، مگر کنجوسی ہے، نہیں دینا چاہتے۔ اگر دینا ہے تو کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو کنجوسی ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، حضور نے کہا مومن کے اندر نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز بد اخلاق، تو اچھے اخلاق کیا ہے؟ تمہارا سلوک ایسا ہو کہ سامنے والے کا دل باغ باغ ہو جائے۔ تمہارے سلوک سے سامنے والے کا دل اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اسی کا نام بد اخلاقی۔ البتہ سدھارنے کے لیے کسی کا دل توڑنا ہی پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ دشمن ہنساتا ہے دوست رلاتا ہے۔ دشمن ہنسا کر اور تم کو بگڑنے کا موقع دیتا ہے، دشمن رلا کر تم کو سنبھلنے کا، دوست رلا کر تمہیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، تو وہ الگ بات ہے بطور نصیحت۔ مگر کسی کی بے عزتی کرنا، ہر انسان کو اس کی عزت پیاری ہے، بھلے وہ امیر رہے یا غریب رہے، ہر ایک کو اس کی عزت پیاری ہے۔ تو ہر ایک کی عزت کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ کنجوسی سے ہمیں بچا، ہمارے بچوں کو بھی بچا لے۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔